1974, 1869 تا 1944। خوشی محمد ناظر 1869 میں ضلع گجرات کے ایک زمیندار گھرانے میں پیدا ہوئے۔ اصل نام خوشی محمد اور ناظر تخلص ہے۔ ابتدائی تعلیم گاؤں کے مدرسے اور ثانوی تعلیم گجرات میں حاصل کی۔ علی گڑھ سے BA کا امتحان پاس کیا، پھر اعلیٰ یونیورسٹی آباد سے فارسی اور انگریزی میں آنر کیا۔ ریاست کشمیر کے ریونیو منسٹر اور پھر گورنر رہے۔ 1923 میں ملازمت سے سبکدوش ہونے کے بعد رامپور چلے گئے۔ 1944 میں سری نگر میں انتقال ہوا۔ خوشی محمد ناظر کا میدان نظم گوئی ہے۔ بیشتر نظموں کا موضوع کشمیر کے مناظر ہے۔ نغمہ فردوس کے عنوان سے ان کا مجموعہ 1937 میں شائع ہوا۔ ان کی نظم جھوگی خاصی مشہور رہی۔ اس نظم میں موسیقیت غضب کی ہے۔ الفاظ و حروف کی تکرار اور مترنم میں بحر کی بدولت انہوں نے نظم کو انتہائی دلکش بنا دیا۔ وہ شہری زندگی کی نسبت دیہات کو پسند کرتے تھے۔ ناظر ایک درد مند دل رکھنے والے انسان تھے۔ وہ اپنے وطن کو امن و آتشی کا گہوارہ بنانا چاہتے تھے۔ خوشی محمد ناظر کی ادبی مزاج سازی میں ان کی استاد الطاف حسین حالی کا اثر نمایاں ہے۔ جوگی کے علاوہ حسن طلب، شمشاد، چنار، کانگڑی اور فردوس زمین کی دیگر عمدہ نظمیں۔ صفحہ نمبر 175۔ خوشی محمد ناظر جوگی: کل صبح کے مطلع تاباں سے جب عالم بقا نور ہوا، سب چاند ستارے ماند ہوئے، خورشید کا نور ظہور ہوا۔ مستانہ ہوائے گلشن تھی، جانانہ ادائے گلبن تھی، ہر وادی وادی ایمن تھی، ہر کوہ پہ جلوہ طور ہوا۔ جب باد صبا مضراب بنی، ہر شاخ نہال رباب بنی، شمشاد و چنار ستار بنے، ہر سرو و سمن تنبور ہوا۔ صاحب طاہر مل کر گانے لگے، عرفان کی تانیں اڑانے لگے، اس چاب وجد میں آنے لگے، دلکش و سماع طیور ہوا۔ سبزے نے بساط بچھائی تھی اور بس میں سرور سجائی تھی، بن میں گلشن اور آنگن میں فرش سنجاب و سمور ہوا۔ تھا دلکش منظر دشت و جبل اور چال صبا کی مستانہ، اس حال میں ایک پہاڑی پر جا نکلا ناظر دیوانہ۔ چیلوں نے جھنڈے گاڑے تھے، پربت پر چھاؤنی چھائی تھی، تھے خیمے ڈیرے بادل کے، کہرے نے کنات لگائی تھی۔ ہاں برف کے تودے گلتے تھے، چاندی کے فوارے چلتے تھے، چشمے سیماب اگلتے تھے، نالوں نے دھوم مچائی تھی۔ صفحہ نمبر 176۔ ہاں قلعہ کو پہ رہتا تھا ایک مست قلندر بیراگی، تھی راگ جٹوں میں جوگی کے اور انگ ببوت رمائی تھی۔ سب خلق خدا سے بے گانہ وہ مست قلندر دیوانہ، بیٹھا تھا جوگی مستانہ، آنکھوں میں مستی چھائی تھی۔ جوگی سے آنکھیں چار ہوئیں اور جھک کر میں نے سلام کیا، تب آنکھ اٹھا کر ناظر سے یوں بن باسی نے کلام کیا۔ کیوں بابا ناحق جوگی کو تم کس لیے آ کے ستاتے ہو؟ ہیں پنکھ پھکیرو بن باسی تم جال میں ان کو پھنساتے ہو؟ کوئی جھگڑا دال چپاتی کا، کوئی دعویٰ گھوڑے ہاتھی کا، کوئی شکوہ سنگی ساتھی کا، تم ہم کو سنانے آتے ہو۔ ہم حرص و ہوا کو چھوڑ چکے، اس نگری سے منہ موڑ چکے، ہم جو زنجیریں توڑ چکے، تم لا کے وہی پہناتے ہو۔ تم پوجا کرتے ہو دھن کی، ہم سیوا کرتے ہیں ساجن کی، ہم جوت جگاتے ہیں من کی، تم اس کو آ کے بجھاتے ہو۔ سنسار سے یہاں مکھ پھیرا ہے، من میں ساجن کا ڈھیرا ہے، یہاں آنکھ لڑی ہے پیتم سے، تم کس سے آنکھ ملاتے ہو؟ اس مست قلندر جوگی نے جب ناظر پر یہ اتاب کیا، کچھ دیر تو ہم خاموش رہے، پھر جوگی سے یہ خطاب کیا۔ صفحہ نمبر 177۔ ہیں ہم پردیسی سیلانی مت ناحق طیش میں آ جوگی، ہم آئے تھے تیرے درشن کو، چوتن پر میلہ نہ لا جوگی۔ آبادی سے منہ پھیرا کیوں، پربت میں کیا ہے ڈیرا، کیا ہے ڈیرا کیوں؟ ہر محفل میں ہر منزل میں ہر دل میں ہے نور خدا جوگی۔ وہاں دل کا غنچہ کھلتا ہے، ہر رنگ میں موہن ملتا ہے، چل شہر میں سنگ بجا جوگی، بازار میں دھونی رما جوگی۔ ان چکنی چپڑی باتوں سے مت جوگی کو پھسلا بابا، جو آگ بجھائی جتنوں سے پھر اس پہ نہ تیل گرا بابا۔ ہے شہروں میں غل شور بہت اور حرص و ہوا کا زور بہت، بستے ہیں نگر میں چور بہت، سادھو کی ہے بن میں جاو بہت۔ ہے شہروں میں شورش نفسانی، جنگل میں ہے جلوہ نورانی، ہے نگری ڈگری کثرت کی، بن وحدت کا دریا بابا۔ ہم جنگل کے پھل کھاتے ہیں، چشموں سے پیاس بجھاتے ہیں، راجا کے نہ دوارے جاتے ہیں، پرجا کی نہیں پرواہ بابا۔
ہر سر پر آکاش کا منڈل ہے، دھرتی پہ سہانی محفل ہے، دن کو سورج کی محفل ہے، شب کو تاروں کی صبا بابا۔ دن دولت آنی جانی ہے، یہ دنیا رام کہانی، یہ عالم عالم فانی ہے، باقی ہے ذات خدا بابا۔ صفحہ نمبر 178 مشق الف مندرجہ ذیل میں سے درست جواب کا انتخاب کریں۔ کتاب میں خوشی محمد ناصر کی نظم کا کیا نام ہے؟ نمبر 1 گاؤں، نمبر 2 زندگی سے ڈرتے ہو، نمبر 3 جھوگی، نمبر 4 گورے غریباں۔ ب خوشی محمد ناصر کی وجہ شہرت ہے۔ الف نظم، نمبر 2 غزل، نمبر 3 مرثیہ، نمبر 4 مثنوی۔ جیم شاعر کی ہم پردیسی سیلانی سے کیا مراد ہے؟ 1 عوام، 2 جوگی، 3 شاعر، 4 راجا۔ ب مندرجہ ذیل مصروں کو مکمل کریں۔ ہر وادی وادی ایمن تھی، ہر کو پہ۔ ب اس حال میں ایک پہاڑی پر جا ڈیش۔ جیم بیٹھا تھا جوگی مستانہ آنکھوں میں۔ دال تب آنکھ اٹھا کر ناظر شیوم بن باسی نے خالی جگہ ہے ہم آئے تھے تیرے درشن کو چتون پر محل ڈیش۔ سوال نمبر 3 شاعر نے پہاڑی کا جو منظر کھینچا ہے اسے اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ سوال نمبر 4 بقول شاعر جب اس کی جوگی سے آنکھیں چار ہوئیں اور اس نے جوگی کو سلام کیا تو جوگی نے شاعر کو جو کچھ کہا اسے اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ سوال نمبر 5 جوگی کی باتیں سن کر شاعر نے کیا جواب دیا؟ سوال نمبر 6 مستانہ ہوائے گلشن تھی، جادانہ ادائے گلبن تھی، ہر وادی وادی ایمن تھی، ہر کو پہ جلوہ طور ہوا۔ مندرجہ بالا شعر میں کون سی صفت استعمال کی گئی ہے؟ سوال نمبر 7 سب طائر مل کر گانے لگے، عرفان کی تانیں اڑانے لگے۔ عرفان کی تانیں اڑانا سے شاعر کا کیا مطلب ہے؟ سوال نمبر 8 جوگی اور ناظر کے مکالمے کو الگ الگ کر کے لکھیے۔ سوال نمبر 9 جوگی نے شعر کے بارے میں جن خیالات کا اظہار کیا اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ سوال نمبر 10 ان الفاظ کے معنی لکھیے۔ دوارے، آکاش، منڈل، سنگھ، دھونی رمنا، پیتم، پنکھ پکھیرو، سیوا کرنا، درشن، چتون۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 9541 838۔ 179 1854 تا 1933 نظم طباطبائی حیدر طباطبائی نام تخلص نظم تھا۔ 1854 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام میر مصطفیٰ طباطبائی تھا۔ ابتدائی تعلیم لکھنؤ میں ہی حاصل کی۔ عربی، فارسی اور صرف و نحو میں مہارت حاصل کی۔ 1877 میں نواب واجد علی شاہ کے شہزادوں کے اتالیق مقرر ہوئے۔ نواب صاحب کے انتقال کے بعد 1887 میں نظام کالج حیدرآباد میں پروفیسر مقرر ہوئے اور تقریباً 30 سال تک اس ادارے سے وابستہ رہے۔ نظام حیدرآباد نے ولی عہد کی تعلیم کے لیے مقرر کیا۔ 1919 میں جب جامعہ عثمانیہ یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا تو آپ ناظر ادبی کی حیثیت سے وابستہ ہو گئے اور یہاں ترجمہ شدہ کتب کی زبان و بیان کی اصطلاح پر مامور ہوئے۔
23 मई 1933 को इंतकाल हुआ। नज़म तबातबाई गज़ल और नज़म दोनों में महारत रखते थे, लेकिन इनकी शोहरत का असल बायस इनकी नज़में है, ख़ास तौर पर उनकी वो नज़में जो अंग्रेज़ी से उर्दू में तर्जुमा हैं। इस लिहाज की इनकी नज़म गोरे गरीबा को ख़ास तौर पर शोहरत हासिल हुई। नज़म तबातबाई की नज़मों के मौज़ूआत मनाज़िर कुदरत, अखलाकियात और तारीख़ हैं। उन्होंने शायरी के तराजम के ज़रिए उर्दू के ज़ख़ीरे में उम्दा इजाफ़ा किया है। इनके तराजम तिबाज़ात मालूम होते हैं। वो सिर्फ़ ख़यालात को लेकर उन्हें अपने उसलूब में इस तरह बामुहावरा तर्जुमा करते हैं कि तर्जुमे पर असल का गुमान होने लगता है। नज़म तबातबाई की जिद्दत पसंद तबीयत ने अंग्रेज़ी शायरी की तकलीद में उर्दू में ब्लैनिक वर्ड्स को मुतारिफ़ कराया और यूँ उर्दू शायरी के दामन को वसी किया। इनकी नज़म गोरे गरीबा इसी अंदाज़ की नज़म है जो अंग्रेज़ी शायर ग्रे का तर्जुमा है। नज़म तबातबाई की इन नज़मों ने उर्दू शायरी में आज़ाद नज़म को फ़रोग़ दी। सफ़ा नंबर 180 नज़म तबातबाई गोरे गरीबा। मैदाए रोज़ रोशन है गजरे शामे गरीबां का, चिरागों से पलटे काफ़िले वो बेज़बानों के। कदम घर की तरफ किस शौक़ से उठता है देका का, ये वीराना है मैं हूँ और ताहिर आशियानों के। कभी एक गुंबदे कोहना पर बूम खानमा वीरा, फलक को देख कर शिकवों का दफ्तर बाज करता है कि दुनिया से अलग एक गोशाए अज़लत में हूँ पनहा, कोई फिर क्यों कदम इस कजे तन्हाई में धरता है। न चूल्हे आग रोशन है न अब इनके घड़े पानी, न घर वालों को कुछ अब काम है फ़िक्रे शबिस्तान से, न बीबी को सरे शाम इंतज़ार अपना अब हैरानी, न बच्चे दौड़ते हैं अब के लिपटें आके दामा से। नहीं शायान फ़ख्रो नाज नौबत और नकारा, जो नाजा नाज व सरवत पर है इन पर मौत हंसती है। वो साथ आने वाली है नहीं जिससे कोई चारा, कि फ़ानी है जहाँ हर और अंजाम पस्ती है। सफ़ा नंबर 181 खुदा जाने थे इन लोगों में क्या क्या जोर है काबिल, खुदा मालूम रखते होंगे ये ज़हन ने रसा कैसे, खुदा ही को खबर है कैसे कैसे होंगे साहिबे दिल, खुदा मालूम होंगे बाजुए ज़ोरे आसमां कैसा। ज़माने ने मगर कोई वर्ग ऐसा नहीं उल्टा कि बारे फ़िक्र से मोहलत छिपाते सर उठाने की, मुसीबत ने तबीयत की रवानी को किया पिस्पा कि याद आने न पाए जोरे ज़ाती दिखाने की। गर्ज क्या क्या कहूँ एक रोज़ का ये ज़िक्र है साहिब कि इस मैदान में फिरते सुबह दम इसको नहीं देखा, हुआ फिर दूसरा दिन वो नज़र से वो रहा गायब, ख़याबां पर उसे पाया न दरिया पर कहीं देखा। पर इसके तीसरे दिन देखता क्या हूँ जनाजे को लिए आते हैं सब पढ़ते हुए कलमा शहादत का, तुम्हें पढ़ना तो आता होगा आओ पास से देखो, ये उसकी कब्र है ये कतबाए संगे तुरबत का। अब आगोशे लहद में सो रहा है चैन से कैसा, गया अफसोस लेकिन ये जवाना काम दुनिया से, दिखाया जाओ शोहरत ने ना भूले से भी मुँह अपना, फिर ऐसे नाम मुरादा को भला क्या काम दुनिया से। सफ़ा नंबर 182 मश्क। सवाल नंबर 1 नज़म तबातबाई का ताल्लुक़ किस जगह से था। नंबर 2 ब्लैनिक वर्स की क्या खुसूसियत है। सवाल नंबर 3 नज़म गोरे गरीबा के 5 अशार का हवाला देते हुए साबित करें कि तबातबाई की शायरी में मनाज़िर फ़ितर असर रंग में नज़र आते हैं। सवाल नंबर 4 शेर दुरुस्त करें। नंबर अलिफ ज़माने ने मगर कोई वर्ग ऐसा नहीं उल्टा कि बारे फ़िक्र से मोहलत छिपाते सर उठाने की। सवाल नंबर बे हुआ फिर दूसरा दिन और दिल से वो रहा गायब, ख़याबां पर उसे पाया न सहरा पर कहीं देखा। सवाल नंबर 5 नज़म में कम से कम 5 तरकीब तलाश करके इनके मायने लिखें। सफ़ा नंबर 183 1910 ता 1975 नून मीम राशिद। असल नाम नज़र मोहम्मद राशिद था। 1 अगस्त 1910 को ज़िला गुजरांवाला में पैदा हुए। 1927 में BA जबकि 1930 में माशियात में MA की डिग्री हासिल की। 1935 में डिप्टी कमिश्नर मुल्तान के दफ्तर में बतौर क्लर्क तैनात हुए। कुछ अरसे के बाद खाकसार तहरीक में शमूलियत इख्तियार करके मुलाजमत तक कर दी, लेकिन 1936 में इस तहरीक से भी अलहदगी इख्तियार कर दी। 1939 में प्रोग्राम असिस्टेंट की हैसियत से ऑल इंडिया रेडियो में तैनात हुए। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान
میں انہیں فوج میں کمیشن ملا۔ ایک فوجی افسر کی حیثیت سے ایران، عراق، مصر اور سری لنکا میں خدمات سر انجام دی۔ قیام پاکستان کے بعد ریڈیو پاکستان پشاور سے وابستہ ہوئے۔ 1952 میں نون میم راشد نے اقوام متحدہ کے شعبہ اطلاعات میں شمولیت اختیار کی۔ نون میم راشد کو جدید شاعری کے بانیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ آپ کے 4 شعری مجموعے ماورا، ایران میں اجنبی، انسان اور گما کا ممکن شائع ہوئے۔ پہلے 3 مجموعے ان کی زندگی میں جبکہ آخری کتاب ان کی وفات کے بعد منظر عام پر آئی۔ ان کا انتقال 1975 میں ہوا۔ اردو شاعری میں آزاد نظم اگرچہ راشد سے پہلے رواج پا چکی تھی، لیکن اس صنف کا اعتبار و وقار ان سے قائم ہوا۔ انہیں شاعر ایشیا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے ایشیائی ممالک کے باشندوں اور ان کے مسائل کو اپنی نظموں کا موضوع بنایا۔ کا اسلوب بیاں دلکش، فارسی امیز اور قدرے پیچیدہ ہے، اس لیے عام قاری بعض اوقات ان کی شاعری کو نہیں سمجھ سکتا۔ اس لیے نون میم راشد کو شاعروں کا شاعر بھی قرار دیا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اردو ادب کے باشعور قارئین کے لیے ان کی نظمیں جادوئی اثر لیے ہوئے ہیں اور ان کا اسلوب بیاں بہت سے نئے شعراء کے لیے تقلید کا باعث بھی ہے۔ نون میم راشد کی نظم حسن کوس و گرہ اردو ادب میں اعلیٰ پائے کی نظم خیال کی جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 184 نون میم راشد، زندگی سے ڈرتے ہو۔ زندگی سے ڈرتے ہو، زندگی تم بھی ہو، زندگی تو ہم بھی ہیں۔ آدمی سے ڈرتے ہو، آدمی تو تم بھی ہو، آدمی تو ہم بھی ہیں۔ آدمی زباں بھی ہے، آدمی بیاں بھی ہے، اس سے تم نہیں ڈرتے۔ حرف اور معنی کے رشتہ ہائے آن سے آدمی ہے وابستہ، آدمی کے دامن سے زندگی ہے وابستہ، اس سے تم نہیں ڈرتے۔ ان کہیں سے ڈرتے ہو جو بھی نہیں آئے، اس کسی سے ڈرتے ہو، اس گھڑی کی آمد کی آ گئی سے ڈرتے ہو، پہلے بھی تو گزرے ہیں دورے نا رسائی کے، بے ریا خدائی کے، پھر بھی یہ سمجھتے ہو ہیچ آرزو و مندی، یہ شب بے زباں بندی ہے رائے خدا بندی، تم مگر یہ کیا جانو، لب اگر نہیں ہلتے ہاتھ جاگ اٹھتے ہیں، ہاتھ جاگ اٹھتے ہیں راہ کا نشاں بن کر۔ صفحہ نمبر 185 نور کی زباں بن کر ہاتھ بول اٹھتے ہیں صبح کی اذاں بن کر۔ روشنی سے ڈرتے ہو، روشنی تو تم بھی ہو، روشنی تو ہم بھی ہیں، روشنی سے ڈرتے ہو۔ شہر کی فصیلوں پر دیو کا جو سایہ ہے، پاک ہو گیا آخر، رات کا لبادہ بھی چاک ہو گیا آخر، خاک ہو گیا آخر۔ اژدہا میں انساں سے فرد کی نوا آئی، ذات کی صدا آئی، رائے شوق میں جیسے راہو کا ہوں لب کے، ایک نیا جنون لب کے۔ آدمی جھلک اٹھے، آدمی ہنسے دیکھو، شہر بھی بسے دیکھو، تم ابھی سے ڈرتے ہو۔ صفحہ نمبر 186 مشق الف مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔ نمبر 1 نظم زندگی سے ڈرتے ہو کا مرکزی خیال کیا ہے؟ نمبر 2 نظم زندگی سے ڈرتے ہو میں آدمی سے ڈرتے ہو سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ نمبر 3 نظم زندگی سے ڈرتے ہو میں کسے مخاطب کیا گیا؟ نمبر ب درجہ ذیل میں سے درست جواب کی نشاندہی کریں۔ نمبر 1 نظم زندگی سے ڈرتے ہو کا شاعر کون ہے؟ نمبر الف خوشی محمد ناظر، ب مجید امجد، جیم جوش، دال نون میم راشد۔ نمبر 2 نظم زندگی سے ڈرتے ہو کس صنف سے تعلق رکھتی ہے؟ نمبر اے الف نظم مہرہ، ب پابند نظم، جیم آزاد نظم، دال نثرہ نظم۔ نمبر 3 نون میم راشد نے کس سن میں اقوام متحدہ کے شعبہ اطلاعات میں شمولیت اختیار کی؟ الف 1935، ب 1936، جیم 1939، دال 1940۔ جیم خالی جگہ پر کریں۔ آدمی زباں بھی ہے، آدمی خالی جگہ بھی ہے، تو جو ابھی نہیں آئی اس گھڑی سے ہو۔ 3 ہاتھ بول اٹھتے ہیں کی زباں بن کر۔ 4 روشنی تو تم بھی ہو، خالی جگہ تو ہم بھی ہیں۔ دال مندرجہ ذیل مصرعوں کی وضاحت کریں۔ الف لب اگر نہیں ہلتے ہاتھ جاگ اٹھتے ہیں، 2 دیو کا جو سایہ تھا پاک ہو گیا آخر۔ 3 روشنی تو تم بھی ہو اور روشنی تو ہم بھی ہیں۔ صفحہ نمبر 187 1914 تا 1974 مجید امجد،
مجید امجد 29 جون 1914 کو جھنگ میں پیدا ہوئے۔ پنجاب یونیورسٹی سے BA کی ڈگری حاصل کی۔ ابتدا میں صحافت کا پیشہ اختیار کیا اور جھنگ سے 7 روزہ عروض جاری کیا۔ پھر سرکاری ملازمت اختیار کی اور محکمہ خوراک میں اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر کی حیثیت سے ساری عمر ساہیوال میں گزار دی۔ 11 جنوری 1974 کو آپ کا انتقال ہوا۔ ان کی یادگار کے طور پر ساہیوال میں مجید امجد پارک قائم کیا گیا۔ آپ نے ساری زندگی انتہائی سادگی اور گوشہ نشینی میں گزاری۔ آپ کا مجموعہ کلام شب رفتہ کے عنوان سے شائع ہوا تھا۔ وفات کے بعد تاج سعید نے ان کا باقی میسر کلام میرے دل میرے مسافر کے نام سے مرتب کیا۔ اب ان کا تمام تر کلام ایک کلیات کی صورت میں اشاعت پذیر ہوا ہے۔ شاعری کے سوا ان کا اور کوئی مشغلہ نہیں تھا۔ وہ بیشتر وقت فکر سخن میں گزارتے تھے۔ ان کے زمانے میں ترقی پسند تحریک اور جدید ادب کی تحریک دونوں عروج پر تھیں، لیکن مجید امجد نے خود کو کسی تحریک سے وابستہ نہیں کیا۔ اس لیے آپ کا انداز بیاں اور اردو شاعری میں مقام دونوں منفرد ہے۔ مجید امجد کی شاعری غم کی ترجمہ ہے۔ وہ کبھی کبھی مسکراتے بھی ہیں، لیکن اس کے اندر بھی درد کی کسک صاف محسوس ہوتی ہے۔ مجید امجد کی مناظر فطرت سے گہرا لگاؤ ہے، لیکن اس کے لیے وہ حسین نظاروں کی مرقع نگاری کرنے کی بجائے اپنے گرد و پیش کے ماحول کی عکاسی کرتے ہیں، یعنی کھیت کھلیان، فصلیں، ندی نالے، نہر اور اسی طرح دوسری چیزیں ان کی شاعری کا محور ہے۔ وہ انہی مناظر سے شاعرانہ تخیل کی ایسی محصور کن فضا پیدا کر دیتے ہیں کہ قاری حیران رہ جاتے ہیں۔ مجید امجد جدید شاعری کے اہم ترین نمائندوں میں سے تھے۔ انہوں نے نئی نظم کو نئی علامات دی، نئے استعاروں سے روشناس کرایا اور نئی نظم کی طرح غزل کو بھی جدت کا حامل بنایا۔ صفحہ نمبر 188 مجید امجد گاؤں: یہ تنگ و تار جھونپڑیاں گھاس پھوس کی، اب تک جنہیں ہوا نہ تمدن کی چھو سکی۔ یہ جھونپڑوں سے دور اور اس پار کھیت کے، یہ جھاڑیوں کے جھنڈ، یہ انبار ریت کے۔ یہ سادگی کے رنگ میں ڈوبا ہوا جہاں، ہنگامہ جہاں ہے سکون آشنا جہاں۔ یہ دوپہر کو کیکروں کی چھاؤں کے تلے، گرمی سے ہامتی ہوئی بھینسوں کے سلسلے۔ ریوڑ یہ بھیڑ بکریوں کے اونگتے ہوئے، جو کر ہر ایک چیز کی بو سونگھتے ہوئے۔ یہ آندھیوں کے خوف سے سہمی ہوئی فضا، جنگل کی جھاڑیوں سے سسکتی ہوئی ہوا۔ یہ شام کے مناظر رنگین کی خاموشی اور اس میں گونجتی ہوئی جھینگر کی راگنی۔ بچے غبارے راہ گزر پھانکتے ہوئے، میدان میں مویشیوں کو ہانکتے ہوئے۔ برفاب کے دفینے اگلتا ہوا کنواں، یہ گھنگروؤں کی تال پہ چلتا ہوا کنواں۔ یہ کھیت، یہ درخت، یہ شاداب گرد و پیش، سیلاب رنگ و بو سے یہ سیراب گرد و پیش۔ مست شباب کھیتوں کی گلفشانیاں، دوشیزہ بہار کی اٹھتی جوانیاں۔ یہ نزاہت مظاہر قدرت کی جلوہ گاہ، ہاں ہاں یہ حسن شاعر فطرت کی جلوہ گاہ۔ دنیا میں جس کو کہتے ہیں گاؤں یہی تو ہے، طوبیٰ کی شاخ سبز کی چھاؤں یہی تو ہے۔ صفحہ نمبر 179 مشق نمبر 1 مندرجہ ذیل میں سے درست جواب کی نشاندہی کریں۔ الف نظم گاؤں کے شاعر کا نام ہے۔ الف نون میم راشد۔ 2 احسان دانش۔ 3 مجید امجد۔ 4 نظم طباطبائی۔ ب مجید امجد کی وجہ شہرت ہے۔ نمبر 1 سرکاری ملازمت۔ نمبر 2 صحافت۔ نمبر 3 شاعری۔ نمبر 4 نثر نگاری۔ ج مجید امجد نے کس صنف شاعری کو اپنایا؟ نمبر 1 غزل۔ نمبر 2 نظم۔ نمبر 3 مثنوی۔ نمبر 4 قصیدہ۔ نمبر 2 مندرجہ ذیل مصرعوں کو مکمل کیجیے۔ اب تک جنہیں ہوا نہ ڈیش کی چھو سکی۔ نمبر ب ریوڑ یہ بھیڑ بکریوں کے ڈیش ہوئے۔ ج اور اس میں گونجتی ہوئی ڈیش کی راگنی۔ دال دنیا میں جس کو کہتے ہیں ڈیش یہی تو ہے۔ سوال نمبر 3 نظم کا خلاصہ نثر میں لکھیں۔ سوال نمبر 4 ان مصرعوں کا مفہوم واضح کریں۔ الف اب تک جنہیں ہوا نہ تمدن کی چھو سکی۔ ب طوبیٰ کی شاخ سبز کی چھاؤں ہے تو یہی ہے۔ نمبر 5 شاعر نے کس چیز کو طوبیٰ کی شاخ سبز قرار دیا ہے؟ نمبر 190 1874 میر بابر علی انیس۔ میر بابر علی انیس کا سن ولادت 1800 ہے۔ وہ میر خلیق کے فرزند اور میر حسن کے پوتے تھے۔ خاندانی روایات کے مطابق انہیں گھر پر ہی تعلیم دی جاتی رہی۔ گھر کے باہر ان کے پہلے استاد میر نجف علی فیض آبادی تھے۔ زمانہ طالب علمی میں انیس کا
معقولات اور لسانی مسائل سے بڑی دلچسپی تھے۔ ان کے ذاتی کتب خانے میں لگ بھگ 2000 کے قریب نسخے تھے۔ زمانے کے رواج کے مطابق انہوں نے سواری اور شمشیر زنی بھی سیکھی، بعد میں فوجی تربیت بھی حاصل کی، ہمیشہ چاق و چوبند رہا کرتے تھے۔ عمر بھر ان کی صحت اچھی رہی۔ ان کا زیادہ تر قیام لکھنؤ میں رہا، البتہ مرثیہ خوانی کے لیے پٹنہ، حیدرآباد، الہ آباد اور بنارس جاتے رہے۔ میر انیس انتہائی خوددار اور وفادار انسان تھے۔ دوستوں کے قدردان تھے، طبعاً خوش مزاج اور حاضر جواب تھے۔ ان کے شاگردوں کا حلقہ بہت وسیع تھا۔ انیس نے اپنی شاعری کی ابتدا غزلوں سے کی، لیکن والد کے کہنے پر شاعری کا رخ اسلاموں کی طرف موڑ دیا۔ انہوں نے 100 سے اوپر اسلام اور 500 سے زیادہ رباعیاں لکھیں۔ رباعیوں کا عمومی موضوع زندگی کی بے ثباتی، انسان کی فطری کمزوری، زندگی کی ماوراتی حیثیت اور اخلاقیات ہے، لیکن ان کی شہرت کا مدار مرثیہ نگاری پر ہے۔ ایک معتاد اندازے کے مطابق ان کی مرثیوں کی تعداد 2000 کے قریب ہے۔ انیس کے زمانے میں مرثیہ خوانی کے لیے تحت اللفظ اور سوز کا انداز اپنایا جاتا تھا۔ انہوں نے دونوں طریقوں پر پڑھنے کے لیے مرثیے لکھے اور انتہائی کامیاب رہے۔ ان کی بدولت مرثیے کی صنف نئی بلندیوں سے آشنا ہوئی۔ انہوں نے الفاظ کا بڑا ذخیرہ استعمال کیا ہے۔ ان کا اسلوب سادہ، رواں اور آسان ہے۔ اس کا بہترین مظاہرہ انسانی جذبات، بالخصوص رنج و ملال، بہادری اور منازع فطرت اور جنگ کے اظہار بیان میں ہوا ہے۔ وہ واقعات کو یوں بیان کرتے ہیں گویا وہ خود وہاں موجود ہوں۔ میر انیس نے مرثیے کے فن کو معراج کمال تک پہنچایا ہے۔ اس کا ثبوت اس دور اور آنے والے دور کے ناقدین کے بیانات سے ملتا ہے۔ انہوں نے ایک ایک واقعے کو 100 طرح بیان کیا اور اس معاملے میں ان کا کوئی حریف پیدا نہیں ہوا۔ میر انیس نے 1874 میں وفات پائی۔ میر انیس 191 صفحہ۔ میر انیس فرزند پیغمبر کا مدینے سے سفر ہے، سادات کی بستی کے اجڑنے کی خبر ہے۔ درپیش ہے وہ غم کے جہاں زیر و زبر ہے، گل چاک کری باں ہے صبا خاک بسر ہے۔ گل روز صفت غنچہ کمر بستہ کھڑے ہیں، سب ایک جگہ صورت گلدستہ کھڑے ہیں۔ آراستہ ہے بیر سفر سرو قبا پوش، امام سروں پر ہے ابائے بسر دوش۔ یاران وطن ہوتے ہیں آپس میں ہم آغوش، حیران کوئی تصویر کی صورت کوئی خاموش۔ منہ ملتا ہے رو کر کوئی سرور کے قدم پر، گر پڑتا ہے کوئی علی اکبر کے قدم پر۔ عباس کا منہ دیکھ کے کہتا ہے کوئی اب آنکھوں سے چھپ جائے گی تصویر یا اللہ۔ کہتے ہیں گلے مل کے یہ قاسم کے خواہ، واللہ دلوں پر ہے عجب صدمہ جان کا۔ ہم لوگوں سے شریں سخنی کون کرے گا، یہ انس یہ خلق حسنی کون کرے گا۔ روتے ہیں وہ جو اون و محمد کے ہیں ہمسن، کہتے ہیں کہ مکتب میں نہ جی بہلے گا تم بن۔ اس داغ سے چین آئے ہمیں یہ نہیں ممکن، گرمی کا مہینہ ہے سفر کے یہ نہیں دن۔ تم حضرت شبیر کے سائے میں پلے ہو، کیوں دھوپ کی تکلیف اٹھانے کو چلے ہو۔ ہجومیوں سے کہتے تھے وہ دونوں بردار، ہاں بھائیو تم بھی ہمیں یاد آؤ گے اکثر۔ پالا ہے ہمیشہ نے ہم جائیں نہ کیوں کر، معمور رہیں جنگل میں تو اپنا ہے وہی گھر۔ وہ دن ہو کہ ہم حق کے غلامی سے ادا ہوں، تم بھی یہ دعا مانگو کہ ہم شہ پہ فدا ہوں۔ رخصت کے لیے لوگ چلے آتے ہیں باہم، ہر قلب عزیں ہے تو ہر ایک چشم ہے پرنم۔ صفحہ نمبر 192۔ ایسا نہیں گھر کوئی کہ جس میں نہیں ماتم، گل ہے کہ چلا دل برے مخدومہ عالم۔ خدام کھڑے پیٹتے ہیں قبر نبی کے، روضہ پہ اداسی ہے رسول عربی کے۔ ہے جب سے کھلا حال سفر بند ہے بازار، یہ جن سے غم ارزاں ہے کہ روتے ہیں دکاندار۔ خاک اڑتی ہے ویرانی یثرب کے ہیں آثار، ہر کوچے میں ہے شور کے ہے شے ابرار۔ اب یہاں کوئی والی نہ رہا ہمارا، جاتا ہے مدینے سے شہنشاہ ہمارا۔ تدبیر سفر میں ہے ادھر سبت پیغمبر، گھر میں کبھی آتے ہیں کبھی جاتے ہیں باہر۔ اسباب نکلواتے ہیں عباس سے دلاور، تقسیم سواری کے تردد میں ہے اکبر۔ یہ لوگ جنہیں لے جانا ہے وہ پاتے ہیں گھوڑے، خالی و استبل چلے آتے ہیں گھوڑے۔ لے کے بلائیں یہی سب کرتی ہیں تقریر، اس گرمی کے موسم میں کہاں جاتے ہیں شبیر۔ سمجھاتی نہیں بھائی کو اے شاہ کی شمشیر، سمجھاتی نہیں بھائی کو اے شاہ کی ہمشیر، مسلم کا خط آلے تو کریں کوچ کی تدبیر۔ اللہ ابھی قبر پیغمبر کو نہ چھوڑیں، گھر فاطمہ زہرا کا اس گھر کو نہ چھوڑیں۔ وہ گھر ہے ملک رہتے تھے جس گھر کے نگہباں، کیوں اپنے بزرگوں کا مکاں کرتے ہیں ویراں۔ کوفے کو
کوفے کی بھی خلقت تو نہیں صاحب ایماں، بی بی مدینے کی تباہی کا ہے سما۔ ایک شکی دشمن اولاد علی ہے، شمشیر ستم وہاں سر حیدر پہ چلی ہے۔ اجڑے گا مدینہ جو یہ گھر ہوئے گا خالی، بربادی یثرب کی بنا چرخ نے ڈالی۔ صفحہ نمبر 193۔ کیا جانے پھر آئیں کہ نہ آئیں شہ علی، حضرت کے سوا کون ہے اس شہر کا والی۔ زوراں ہے نہ حیدر نہ پیغمبر نہ حسن ہے، اب ان کی جگہ آپ ہیں یا شاہ زمن ہے۔ گرمی کا یہ دن اور پہاڑوں کا سفرہ، ان چھوٹے سے بچوں کا نگہباں ہے اللہ۔ رستے کی مشقت سے کہاں ہے ابھی آگاہ، ان کو تو نہ لے جائیں سفر میں شہ عزیز جا۔ قطرہ بھی دمِ تشنہ دہانی نہیں ملتا، کوسوں تلک اس راہ میں پانی نہیں ملتا۔ منہ دیکھ کے اصغر کا چلا آتا ہے رونا، حرام سے مادر کی کہاں گود میں ہے سونا۔ جھولا یہ کہاں اور کہاں نرم بچھونا، لکھا تھا اسی سن میں مسافر انہیں ہونا۔ کیا ہوگا جو میدان میں ہوا گرم چلے گی، یہ پھول سے کملائیں گی ماں ہاتھ ملے گی۔ صفحہ نمبر 194۔ مشق سوال نمبر 1۔ میر انیس نے مرثیے کے فن کو کمال تک پہنچایا اور اس معاملے میں ان کا کوئی حریف پیدا نہیں ہوا، ان کے اشعار کے حوالے سے اسے ثابت کریں۔ سوال نمبر 2۔ مندرجہ ذیل اشعار کی تشریح کریں۔ فرزند پیغمبر کا مدینے سے سفر ہے، سخی کے اجڑنے کی خبر ہے، گلروئے صفت غنچہ کمر بستہ کھڑے ہیں، سب ایک جگہ صورت گلدستہ کھڑے ہیں۔ سوال نمبر 3۔ شعر مکمل کریں۔ روتے ہیں وہ جو ڈیش کے ہیں ہم سن، کہتے ہیں ڈیش نہ جی بیلے گا تم بن۔ ہم جھولیوں سے کہتے تھے وہ دونوں ڈیش، ہاں ڈیش تم بھی ہمیں یاد آؤ گے اکثر۔ سوال نمبر 4۔ سبت پیغمبر سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 5۔ میر انیس کی شاعری میں کون سی اصناف سخن شامل ہیں؟ سوال نمبر 6۔ مرثیہ خوانی کے لیے وہ کن مقامات پر جاتے ہیں؟ سوال نمبر 7۔ میر انیس نے مرثیہ خوانی کے لیے کون سا انداز اپنایا؟ صفحہ نمبر 195۔ 1803 تا 1875۔ مرزا اسلامت علی دبیر۔ مرزا اسلامت علی دبیر 1803 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام مرزا غلام حسین تھا، جو مرزا غلام محمد کے بیٹے تھے۔ اس زمانے میں اہل دہلی طرح طرح کی پریشانی میں مبتلا تھے، تاہم لکھنؤ جہاں علم و ادب کی قدردانی کے ساتھ دولت کی بھی فراوانی تھی، اکثر اہل علم نے ادھر کا رخ کیا۔ مرزا دبیر کی عمر 7 برس تھی جب ان کے والدین دہلی سے لکھنؤ چلے آئے اور یہاں مستقل سکونت اختیار کی۔ مرزا دبیر نے مروجہ علوم کی تحصیل کا سلسلہ یہاں سے شروع کیا، عربی اور فارسی یہاں کے جدید علماء سے پڑھی، بعد میں علوم معقول اور منقول، صرف و نحو، منطق، ادب و حکمت وغیرہ سیکھے۔ کتب دینی نیز حدیث اور اصول تفسیر حدیث کا سبق مولوی مرزا کاظم سے لیتے رہے، جو اپنے زمانے کے اعلیٰ پائے کے عالم تھے۔ فن شاعری میں مرزا ادبیر میر ضمیر کے شاگرد ہوئے۔ مرزا دبیر نہایت سلیم، متبع اور اعلی ظرف انسان تھے۔ اپنے ہم عصر مرثیہ گو انیس سے شاعرانہ چشمک کے باوجود کبھی نازیبا جملہ منہ سے نہیں نکالتے تھے، حتیٰ کہ ایسی مخلصانہ گفتگو سے اپنے شاگردوں کو بھی روک دیتے تھے۔ دبیر و انیس کا شمار اپنے زمانے کے مشہور اساتذہ میں ہوتا ہے۔ دبیر کے کلام میں ثنائے و بدائع کے استعمال سے مضمون آفرینی اور وقت پسندی کے باوجود بڑی خوبصورتی، بے ساختگی اور روانی ہے۔ وہ اپنے زمانے کے مسلم ثبوت استاد تھے، حتیٰ کہ میر انیس بھی ان کے فن کی قدر اور اقرار کرتے تھے۔ ان کی ذخیرہ کلام کے بارے میں فراق گورکھ پوری کا بیان ہے کہ دبیر کا ذخیرہ کلام اتنا بڑا ہے کہ عام پڑھنے والا اس بحر ذخار کی پیراکی نہیں کر سکتا۔ مرثیے کو اوج ثریا تک پہنچانے والی یہ جلیل القدر مرثیہ نگار 9 مارچ 1875 کو راہی ملک عدم ہوئے۔ صفحہ نمبر 196۔ مرزا اسلامت علی دبیر۔ شہادت حسین۔ حکم خدا سے ایک فرشتے نے دی ندا، ان فاقوں میں یہ زور ہے سید تیرے فدا، پر یہ بشر ہیں اور تو ہے قدرت خدا، بس لڑ چکے نماز شہادت کرو ادا۔ یہ سن کے خوف سے کورے اشک گر گئے، قبلے کو مثل قبلہ نما شاہ پھر گئے۔ اس دم عمر نے جمع کیا سب کو ایک جا، روئے معاویہ کی قسم دے کے یہ کہا، باگیں اٹھاؤ اب نہ تحمل کرو ذرا، ہے سوئے قبلہ صرف دعا شاہ کربلا۔ حملہ کرو حسین یہ نیزے سنبھال لو، نوکوں سے پرچیوں کی کلیجے نکال لو۔
تیغیں پکڑ پکڑ کے جو بے رحم آتے تھے، حضرت یہاں جوان پسر کو بلاتے تھے۔ اکبر وہاں گئے تھے کہ آنے نہ پاتے تھے، عباس کو پکارنے دریا پہ جاتے تھے۔ امت کے واسطے نہ بدن و سر تیغ ہے تھا، سینہ حضور نیزہ تھا، ہر پیش تیغ تھا۔ صفحہ نمبر 197۔ جلاد آستینیں چڑھاتا ہوا چلا، خنجر کو انگلیوں پہ پھراتا ہوا چلا، مجمع کو راس و چپ سے ہٹاتا ہوا چلا، ارکان عرش حق کو ہٹاتا ہوا چلا۔ اب کیا کہوں کہ پاؤں رکھا کس مقام پر، پھٹتا ہے سینہ حال چہ تشنہ کام پر۔ روح رسول کہتی تھی جلاد رحم کر، یہ سینہ میرا سینہ ہے، یہ سر میرا سر، یہ دل ہے میرا دل، یہ جگر ہے میرا جگر، یہ میرا نور عین ہے، یہ ہے میرا بصر۔ بیٹا ہے تو حسین دلاور کے سینے پر، جو لوٹتا تھا تیرے پیغمبر کے سینے پر۔ زورا پکاری عرش الہی ہلاؤں گی، اے شمر تجھ پہ آہ کی بجلی گراؤں گی۔ اس کو نہ مارے گا تو دعا دیتی جاؤں گی، محشر میں حر سے پہلے تجھے بخشواؤں گی۔ اس نوع پر بھی عرش کو اس نے ہلا دیا، خنجر کو بوسہ گاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دیا۔ صفحہ نمبر 198۔ گل پڑ گیا حسین نے سر کو فدا کیا، اعداء نے جشن فتح کا سمام بپا کیا۔ رخ پھر شمر نے سوئے حرم مصطفیٰ کیا، ایک نیزے پر علم سر شاہ ہدا کیا۔ پردہ اٹھائے دیکھتی تھی خوار حسین، نیزے پہ اس کے آگے چڑھایا سر حسین۔ سیدانیوں سے بڑھ کے یہ ایک شخص نے کہا، دیکھو تمہارے بچے تڑپتے ہیں جا بجا۔ بیویاں پکارے کہہ رہے ہوا واہ مصیبتا، کیوں ان سے بے خبر ہو ابھی ان کا سن ہے کیا۔ دنیا میں ہم نہیں ہیں جہاں سے گزر گئے، گھر کس کا ہے بچے کس کے شبیر مر گئے۔ کہ رو کے بین کرتی تھی کہ یاس کے بیان، یہ کہ واہ حسین کہتی تھی گائے حسین جاں۔ گائے بلائیں لے کے یہ کرتی تھی وہ فغاں، بھیا مٹا گئے میرے ماں باپ کا نشاں۔ زورا کے سید سندھی تو نے کیا کیا، امت نے کس گناہ پہ تیرا سر جدا کیا۔ صفحہ نمبر 199۔ مشق سوال نمبر 1، کیا آپ فراق گورکھپوری کے اس بیان سے اتفاق کرتے ہیں؟ نبی کا ذخیرہ کلام اتنا بڑا ہے کہ عام پڑھنے والا اس بحر خار کی پیراکی نہیں کر سکتا۔ سوال نمبر 2، دبیر کے کلام میں کون سی صنعتیں استعمال ہوئی، اشعار کے حوالے سے بتائیں۔ سوال نمبر 3، مرثیہ شہادت حسین کے وہ اشعار تحریر کریں جن میں خوار حسین کے بیان سنائی دیتے ہیں۔ سوال نمبر 4، شمر اور عباس کون تھے؟ سوال نمبر 5، اشعار مکمل کریں۔ روح رسول کہتی تھی ڈیش، یہ سینہ ڈیش ہے، یہ سر ہے میرا سر۔ بیٹا ہے تو حسین ڈیش کے سینے پر، جو لوٹتا تھا تیرے ڈیش کے سینے پر۔ گل پڑ گیا حسین نے ڈیش کیا، اعداء نے جشن فتح کا ڈیش کیا۔ بمبا اپنا ہے نہ قرابات اپنی، اپنی نہیں کوئی چیز یہاں دو کے سوا، ایک موت اپنی ہے ایک تربت اپنی۔ گھر جاؤ کہ جیتے جی بھلے کہلاؤ، اپنوں کو سلوک نیک سے بھر جاؤ، پر مد نظر ہو گئے حیات ابدی، بیگانوں کو آشنا بناؤ جاؤ۔ حاکم سے بھلائی کی توقع ہے محال، جب تک کہ رعیت کے بھلے ہوں نہ خصال۔ تم اپنے سوا کسی کے محکوم نہیں، اعمال ہیں بس یہی تمہارے اعمال۔ دولت نے کہا مجھ سے ہے عزت ہے جہاں، فرمایا ہنر نے میں ہوں عزت کا نشاں۔ عزت بولی غلط ہے دونوں کا بیاں، میں بید ہوں حق کا جو ہے نیکی میں نہاں۔ صفحہ نمبر 201۔ عشرت کا ثمر تلخ صدا ہوتا ہے، ہر کیف کا پیغام بقا ہوتا ہے۔ جس قوم کو عیش دوست پاتا ہوں، کہتا ہوں کہ اب دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ کوشش میں ہے شرط ابتدا انسان سے، پھر چاہیے مانگنی مدد یزیداں سے۔ جب تک کہ ناکام آئے دست و بازو سے لیا، پائی نہ نجات نوح نے طوفان سے۔ نمبر 202، علم بیان۔ تعریف علم بیان ان قاعدوں کا نام ہے جن کے ذریعے ہم ایک بات کو معنی کے لحاظ سے مختلف طریقوں سے اس طرح ادا کریں کہ بیان موثر اور دلنشین ہو جائے اور اسلوب میں ندارت پیدا ہو۔ سید عابد علی عابد نے علم بیان کی تعریف یوں کی ہے، یہ وہ علم ہے جس کے ذریعے شاعر ادیب انشا پرداز اور نقاد اظہار مطلب کے لیے موزوں ترین الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں۔ علم بیان کا تعلق الفاظ کی لغوی معنی سے نہیں ہوتا، مثلاً سورج کو خورشید، مہر، غرض کے الفاظ کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے۔
لیکن اس سے اسلوب میں ندارت پیدا نہیں ہوتی، اس کے برعکس علم بیان معافی کے مختلف انداز سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ معنی الفاظ کے حقیقی معنوں کی بدولت نہیں بلکہ مجازی معنوں کی بدولت ہوتے ہیں۔ مثلاً یہ کہنا ہو کہ زید بڑا کنجوس ہے، اسے یوں کہا جائے گا زید بڑا بخیل ہے، اس کا علم بیان سے تعلق نہیں بنتا کیونکہ اس سے تاثیر میں کچھ اضافہ نہیں ہوا۔ لیکن اگر یہ کہہ دیا جائے کہ زید کوڑی گندگی میں گرے تو دانتوں سے اٹھائے، زید کی کنجوسی کا یہ حال ہے کہ کوئی شخص صبح کو اس کا نام تک نہیں لیتا، تو یہ اسلوب بیان کنجوسی کو مؤثر اور دل نشین طریقے سے ظاہر کرتا ہے۔ اس علم کو علم بیان کہتے ہیں۔ علم بیان و بدیع میں فرق: علم بدیع الفاظ کی شعبدہ گری کا نام ہے، جبکہ علم بیان معنی کی مکالموں کا مرکب ہے۔ علم بیان نظم و نثر کو دلکش بنانے کے لیے ضروری ہے، لیکن علم بدیع ضروری نہیں ہے۔ تاہم اگر اس علم کا برجستہ اور بے ساختہ استعمال کیا جائے تو یہ نظم و نثر کو مزید خوبصورت بنا سکتا ہے۔ تشبیہ: علم بیان کا اہم رکن ہے۔ کلام کو مؤثر بنانے اور دلنشین انداز میں سامع یا قاری کے ذہن میں اتارنے کے لیے اس کا استعمال ہماری روزمرہ کی گفتگو میں عموماً ہوتا ہے۔ تشبیہ کے لغوی معنی مانند اور مثال کے ہیں، یعنی ایک چیز کو کسی خاص صفت کی بنا پر دوسری چیز کے مشابہ قرار دینا ہے جس میں وہ صفت مسلمہ طور پر پائی جاتی ہے، تشبیہ کہلاتا ہے۔ صفحہ نمبر 203۔ اس ضمن میں دو چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے: تشبیہ دینے والی چیز اور جس سے تشبیہ دی جائے، ان میں کم از کم ایک صفت قدر مشترک کے طور پر پائی جاتی ہے۔ مثلاً خوبصورت بچے کو چاند سے تشبیہ دی جاتی ہے، جبکہ دونوں میں صرف ایک صرف مشترک ہے اور وہ ہے خوبصورتی۔ اسی طرح شاعری میں محبوب کو بت سے تشبیہ دی جاتی ہے، دونوں میں قدر مشترک نہ بولنا اور نہ سننا اور پوجا جانا ہے۔ ارکان تشبیہ: پیرس کی سڑکیں آئینے کی طرح شفاف ہیں۔ اس مثال میں پیرس کی سڑکوں کو آئینے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جس صفت کی بنا پر تشبیہ دی گئی ہے وہ ہے شفاف۔ جس لفظ کے ذریعے ہمارا ذہن تشبیہ کی طرف منتقل ہوا ہے وہ لفظ طرح ہے۔ پس نمبر 1، جس چیز کو تشبیہ دی جائے وہ مشبہ کہلاتی ہے۔ 2، جس سے تشبیہ دی جائے وہ مشبہ با کہلاتی ہے۔ نمبر 3، جس صفت کی بنا پر تشبیہ دی جائے اسے وجہ شبہ کہتے ہیں۔ نمبر 4، جس لفظ سے تشبیہ سمجھ میں آئے وہ حرف شبہ کہلاتا ہے۔ اوپر والی مثال میں پیرس کی سڑکیں مشبہ، آئینہ مشبہ، شفاف، وجہ شبہ اور طرح حرف شبہ۔ اشتہار میں تشبیہ کے ضمن میں چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کی سی ہے۔ نمبر 2، یہ آب و تاب حسن یہ عالم شباب کا، تم ہو ایک پھول کھلا ہے گلاب کا۔ نمبر 3، یا رب تیرا نام جپنے کے لیے گویا کھڑیوں کی مالا ہوں میں۔ نمبر 4، کہوں میں کیوں نہ گل اندام ان حسینوں کو، گلاب کی سی کچھ آتی ہے بو پسینے میں۔ نمبر 5، پر ہوں میں شکوے سے یوں راگ ہے جیسے باجا، ایک ذرا چھیڑیے پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ استعارہ: جب کوئی لفظ اپنے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو اور حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق موجود ہو تو اسے استعارہ کہتے ہیں۔ استعارہ کے لغوی معنی ادھار لینا ہے، حقیقت میں تشبیہ کے مختصر کرنے اور اس میں مبالغہ پیدا کرنے کا نام استعارہ ہے۔ صفحہ نمبر 204۔ استعارہ بظاہر تشبیہ کی ایک ایسی قسم دکھائی دیتی ہے جس میں حرف شبہ موجود نہ ہو۔ مثلا اگر یہ کہا جائے کہ زید چاند کی طرح خوبصورت ہے تو یہ تشبیہ ہوگی کیونکہ اس میں تشبیہ کے تمام ارکان موجود ہیں، لیکن اگر حرف شبہ کی طرح نکال کر یہ کہا جائے کہ زید چاند ہے تو یہ استعارہ ہو جائے گا۔ تشبیہ کی طرح استعارہ بھی چند ارکان پر مشتمل ہوتا ہے۔ نمبر 1، مستعار اللہ، وہ شخص یا چیز جس کے لیے کوئی لفظ مستعار لیا گیا ہو۔ نمبر 2، مستعار منع، وہ شخص جس چیز سے لفظ مستعار لیا گیا ہو۔ نمبر 3، مستعار، جو لفظ مستعار لیا گیا ہو۔ نمبر 4، وجہ جامع، جس مشابہت کی بنا پر کوئی لفظ کیا گیا ہو۔ اوپر والی مثال میں زید مستعارہ ہے، 4 مستعار منع ہے اور مستعار بھی۔ وجہ جامع خوبصورتی ہے۔ تشبیہ کا مشابہ استعارہ میں مستعارہ ہے، تشبیہ کا مشابہ با استعارہ میں مستعارہ منع ہو جاتا ہے، جبکہ وجہ شبہ یا وجہ جامع کہلاتا ہے، جبکہ حرف شبہ استعارے میں سرے سے موجود ہی نہیں۔ کس شعر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے، رنگ ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے۔ دبیر، شاعر نے حضرت عباس کو شعر سے تشبیہ دی جو واضح طور پر استعارہ ہے۔ صنم کہتے ہیں تیری بھی کمر ہے، کہاں ہے، کس طرف کو ہے، کدھر ہے۔ اس شعر میں محبوب کو صنم کہا گیا ہے۔ مجاز مرسل، استعارہ میں الفاظ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہوتے، لیکن حقیقی معنوں اور مجازی معنوں میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق ہو تو اسے مجاز مرسل کہتے ہیں۔ یہ تعلق کئی طرح کا ہو سکتا ہے، مثلاً نمبر 1، جزو بول کر کل مراد لینا، یعنی جو لفظ جزو کے لیے وضع کیا گیا ہو اسے کل کے معنوں میں استعمال کرنا۔ مثلاً سنگ پھینکے ہے میری قبر پہ گل کے بدلے، گالیاں دے دے پسے مرگ بھی کل کے بدلے۔ کل مجازی معنوں میں استعمال ہوا، اس سے مراد ایک سورۃ قل هو اللہ احد نہیں بلکہ سورۃ فاتحہ اور 3 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھنا ہے۔
کرنا ہے۔ صفحہ نمبر 205۔ نمبر 2، کل بولنا اور جزو مراد لینا۔ جو لفظ کل کے لیے وضع کیا گیا اسے جزو کے معنی میں استعمال کرنا، مثلاً اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ کیا جامع جم سے تو میرا جامع سے فعل اچھا ہے۔ بازار سے مراد پورا بازار نہیں بلکہ صرف ایک دکان ہے۔ نمبر 3، سبب بول کر مسبب نتیجہ نکالنا، مثلاً اس فقرے میں بادل کھل کر نہیں برسا، یہاں بادل بارش کا سبب ہے جبکہ بارش مسبب ہے۔ کہنے والے کی مراد بارش مسبب ہے لیکن اس نے صرف سبب سے کام لیا۔ اس طرح تخت سلامت رہے سے مراد دراصل بادشاہ سلامت رہے ہے۔ نمبر 4، مسبب نتیجہ بول کر سبب مراد لینا، مثلاً یہ کہنا کہ چولہے کی آگ جاری ہے حالانکہ چولہے میں دراصل لکڑیاں جلتی ہیں نہ کہ آگ۔ نمبر 5، ظرف بول کر مظروف مراد لینا، مثلاً یہ کہنا کہ فوارہ ابھر رہا ہے حالانکہ فوارہ نہیں پانی ابھر رہا ہوتا ہے۔ کنایہ کے لغوی معنی چھپا کر بات کہنا، یعنی بات کچھ اس طرح کرنا کہ مدعا کی وضاحت نہ ہونے پائے، لیکن اصطلاح میں کنایہ یہ مراد ہے کہ کوئی لفظ اپنے حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں کچھ اس طرح استعمال کیا جائے کہ حقیقی اور مجازی دونوں معنی مراد لیے جا سکے۔ علم بدی کے لغوی معنی اچھوتے اور نادر کے ہیں۔ جس علم کے ذریعے کلام میں لفظی اور معنی خصوصیت کی بدولت اچھوتا پن پیدا کیا جائے اسے علم بدی کہتے ہیں۔ کلام میں لفظی آرائش سے شان و شوکت پیدا کرنا اور مفہوم و معنی میں ایسی خوبی پیدا کرنا جو خوبصورتی کے ساتھ تاثیر میں اضافے کا باعث ہو، اور پہلی خوبی ثنائے لفظی اور دوسری ثنائے معنوی کہلاتی ہے۔ صفحہ نمبر 206۔ ثنائے لفظی تجنیس کے لغوی معنی ہم جنس ہونا ہے۔ کلام میں ایسے دو یا دو سے زیادہ الفاظ لانا جو تلفظ میں ایک دوسرے سے مشابہ ہوں لیکن معنی کے لحاظ سے مختلف ہوں۔ اس سے صنعت کے استعمال سے نظم و نثر میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ ان کی کئی قسمیں ہیں۔ تجنیس تام، دو ایسے الفاظ لانا جو تعداد، حروف، نوع ترتیب، اعراب غرض ہر لحاظ سے یکساں ہوں مگر معنی کے لحاظ سے مختلف، مثلاً چمن پہ کس نے لائی نگاہ ڈالی، آج کی کھلکھلاتی ہے گل کی ہر ایک ڈالی آج۔ قلب مستوی، کلام میں کسی لفظ مصرع یا شعر کو الٹنے سے وہی لفظ مصرع یا شعر حاصل ہو۔ الفاظ میں اس کی مثال یہ ہے شاباش، نادان، درد وغیرہ مگر دیگر مثالیں۔ نمبر 1، درد و کلک میں گزرے لہل و نہار اپنے، نادان دل نے ہر دم نالاں جگر کو رکھا۔ نمبر 2، نم شدت کا سہے درد یہ ساک دشمن، اشک ہر گار کا خاک راگ گرا کشا۔ دونوں مصروں میں کو الٹ دیا جائے تو وہی مصرع برآمد ہوتا ہے۔ ثناء اشتقاق، کلام میں چند الفاظ ایسے لائے جائیں جو ایک مصدر سے مشتق ہیں یا ان کا ماخذ ایک ہی ہو، مثلاً نمبر 1، اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے، حیران ہوں پھر مشاہدہ کس حساب میں۔ نمبر 2، دن کٹا فریاد میں اور رات زاری میں کٹی، عمر کٹنے کو کٹی پر کیا ہی خواری میں کٹی۔ صفحہ نمبر 207۔ شبہ اشتقاق، کلام میں ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جو بظاہر ایک ہی ماخذ سے مشتق نظر آئیں لیکن حقیقت میں ایسا نہ ہو، مثلاً نکتہ مشتاق یار ہے اپنا، شاعری تو شہار ہے اپنا۔ یہاں لفظی معنی وہم میں ڈالنا، کلام میں دو ایسے الفاظ لانا جس کے دو معنی نکلتے ہیں، ایک معنی قریب اور دوسرے بعید۔ کلام کو سنتے یہ محسوس ہو کہ معنی قریب مراد ہے لیکن غور کرنے پر معلوم ہے کہ معنی بعید مراد ہے، مثلاً نمبر 1، ہجر میں گل گل کے آدھا ہو گیا، لے مسیح اب میں موسیٰ ہو گیا۔ موسیٰ سے خیال موسیٰ کی طرح منتقل ہو جاتا ہے جو معنی کے قریب ہے لیکن شاعر کا مطلب معنی بعید ہے یعنی بال کی مانند۔ نمبر 2، شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن، رات کاٹے خدا خدا کر کے۔ خدا خدا کر کے کا قریبی مفہوم یہ کہ رات بھر اللہ کو یاد کرتے لیکن اس کے معنی بعید میں بڑی مشکل سے رات گزاری۔ اس نے تعلیل، کسی چیز کی کوئی ایسی علت سبب یا بیان کرنا جو دراصل اس کی علت نہ ہو لیکن اس کا استعمال خوبصورتی سے ہوا ہو کہ بظاہر اس کے باور کرنے ہی میں لطف آئے، مثلاً پیاسی جو تھی سپاہ خدا تین رات کی، ساحل سے سر ٹپکتی ہے موجیں فرات کی۔ اس مثال میں ساحل کے ساتھ سر ٹپکنے کو سپاہ کے ساتھ ہمدردی کا نتیجہ بتایا۔ مراد النظیر، مراد کے معنی ملحوظ رکھنا اور نظیر کے معنی مثال ایک چیز کی مناسبت سے کلام میں معاصر چیزوں کو جمع کر دینا، مثلاً باغ، بلبل، گل، نرگس، چرچ، یہ کہ دونوں میں تضاد کی نسبت نہ ہو، مثلاً زندگانی کی حقیقت کو کوہکن کے دل سے پوچھ، جوئے شیر و تشی و سنگ گراں ہے زندگی۔ صفحہ نمبر 208۔ لفظ و نشر، لغت میں لفظ کے معنی لپٹنا اور نشر کے معنی پھیلانا۔ اول چند چیزوں کا ذکر کیا جائے اور پھر ان کی مناسبت سے چند دوسری چیزوں کا ذکر ہو۔ کلام کا وہ حصہ جس میں چند معنی یا اشیاء کا ذکر ہو لفظ کہلاتا ہے اور جس حصے میں لفظ کے معنی سے مناسبت رکھنے والی چیزوں کا ذکر ہو نشتر کہلاتا ہے، مثلاً یہ شعر کے جو ابر گریا کنہائیں تو برخندہ زنا، کسی میں خو ہے ہماری کسی میں خو تیری۔ صنعت تلمیح، کلام میں کسی آیہ قرآنی، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی مشہور تاریخی واقعہ یا علمی اصطلاح کا نظم کرنا، مقصد اس سے کلام کی وضاحت ہو۔ اردو میں تلمیحات کا ماخذ ہماری تاریخ ہے۔ بعض
بعض تعلیمات کا تعلق ہندوؤں اور مسلمانوں کے مذہبی عقائد اور رسومات سے، بعض کی بنیاد فرضی قصے یا توہمات ہیں۔ مثلاً الف کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی۔ نمبر 2، اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا، جامع جم ہے یہ میرا جامع سفال اچھا ہے۔